ہیں۔ ان کی مسجد سے ہماری مسجد بڑی ہو، ان کی مسجد میں 50,000 کا جھومر لگا ہوا ہے، ہماری مسجد میں 1,00,000 کا جھومر ہو۔ ان کی مسجد میں ٹائلز لگے ہوئے ہیں، ہماری مسجد میں ماربل ہو۔ ان کی مسجد میں کولر ہیں، ہماری مسجد میں اے سی ہو۔ ان کی مسجد میں معمول جائے نماز ہے، ہماری مسجد میں عالی شان جائے نماز ہو۔ ان کی مسجد میں فلاں ہے، ہماری مسجد میں فلاں ہو۔ آج لوگ ایک دوسرے پر مسجدیں بنا کر فخر کر رہے ہیں۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان مساجد کو سیدھا سادہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبر اور فخر کے بارے میں کہا، آج مسلمان تکبر اور فخر میں چور چور ہے۔ کسی کو کوئی عہدہ اور منصب مل گیا تو تکبر کرتا ہے، کسی کو اللہ نے دولت دے دی تو تکبر اور فخر کرتا ہے، اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا تکبر اور فخر کرتا ہے، اللہ نے کوئی نوکری دے دی، اللہ نے کوئی گھر دے دیا، اللہ نے کوئی بلڈنگ دے دی، اللہ نے کسی نعمت سے نواز دیا تو آج مسلمان تکبر اور فخر کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کا لباس کیا ہے؟ آج مسلمانوں کے بالوں کی کٹنگ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی داڑیاں کہاں ہیں؟ اگر بچے کا جنم دن آ گیا برتھ ڈے کے نام پر، اگر کوئی 1 جنوری آ گئی ہیپی نیو ایئر کے نام پر، آج کتنی چیزیں ایسی ہیں۔ آج مسلمانوں کا لین دین ہو، آج مسلمانوں کی تجارت ہو، آج مسلمانوں کے معاملات ہو، ہر جگہ آج مسلمان انگریزوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ رسول اکرم کی پیشن گوئی ہے۔ درود و سلام نازل ہو اس نبی پر جس نبی نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا۔ درود و سلام نازل ہو اس نبی پر جس نبی نے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، کون سے اعمال سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے اور کن اعمال سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس ناقص حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور ہمارے اعمال۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کو، اپنے ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشن گوئیاں کسے کہا جاتا ہے؟ پیشن گوئی یعنی مستقبل میں اگر کوئی چیز پیش آنے والی ہے، فیوچر میں اگر کوئی بات پیش آنے والی ہے، اگر پہلے ہی سے اس کو بتا دیا گیا ہے تو اس کو پیشن گوئی کہا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کئی پیشن گوئیوں کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر احادیث میں آتا ہے جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر سے ایک دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کے سامنے کہا، اے صحابہ، کل جب جنگ ہوگی، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جب مقابلہ ہوگا تو جنگ ختم ہونے کے بعد تم لوگ دیکھو گے کہ یہاں پر فلاں کافر مرا پڑا ہوگا، یہاں پر فلاں کافر مرا پڑا ہوگا، یہاں پر فلاں کافر مرا پڑا ہوگا، نام لے لے کر رسول اکرم نے وہاں پر مرنے والوں کی جگہ کو بتایا۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کا واقعہ یاد کر کے ایک حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے ایک دن پہلے ہم لوگوں کو وہاں پر کافروں کے مرنے کی جگہ بتائی تھی. اور حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم لوگوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جہاں پر جس مقام پر جس کافر کا نام لے کر آپ نے جگہ کو بتایا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کافر وہاں پر برابر مڑا پڑا ہوا ہے، ایک رتی برابر بھی وہاں پر جگہ کا کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ معجزات کے طور پر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو فیوچر کا علم تھا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ عالم الغیب تھے. قرآن مجید میں احادیث میں خود بیان کر دیا گیا، اللہ کے نبی کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی فیوچر کی چیز کو نہیں جانتا ہے. لیکن کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے، اپنے پیارے حبیب کے ذریعے کچھ ایسے معجزات کر کے بتاتا ہے، اور انہی معجزات میں سے ایک معجزہ پیشن گوئیوں کا ہے. اللہ کے نبی نے کچھ چیزوں کو بتایا ہے، اور جو اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں تھیں، بہت ساری پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں، اور کچھ پیشن گوئیاں ہونا باقی ہے. اور اللہ کی ذات پر ہمیں امید اور بھروسہ ہے کہ وہ پیشن گوئیاں بھی سچ اور صادق ثابت ہوں گی، وہ پیشن گوئیاں بھی ایک نہ ایک دن ہو کر رہیں گی. تو آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور ہمارے اعمال قرآن اور حدیث کے روشنی میں ان پیشن گوئیوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس ٹاپک کا مقصد کیا ہے؟ اس بیان کا مقصد کیا ہے؟ اس ٹاپک اور بیان کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم نے جن جن پیشن گوئیوں کو بیان کیا ہے، ان پیشن گوئیوں کو سننے کے بعد اگر وہ چیزیں، وہ عادات، وہ کام، وہ اعمال اگر ہمارے اندر پائے جاتے ہوں تو ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیں، ان کاموں سے، ان اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اس مقصد کے تحت اس ٹاپک کا انتخاب کیا گیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو معزز حاضرین، آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے سب سے پہلے پیشن گوئی ہم سماعت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گی. یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے. یہ امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گی. اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ رواہ البخاری و مسلم. اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنے والی امت، آنے والی قوم، وہ ضرور بضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر چلے گی. جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے ہیں ان کے راستے پر یہ آنے والی قوم چلے گی. کس قدر چلے گی، کس طرح چلے گی؟
रसूल अकरम ने कहा शिबरम बिशिबरिन, जिस तरह एक बालिश्त दूसरे बालिश्त के मुशाबे होती है, एक बालिश्त दूसरे बालिश्त के सेम टू सेम होती है, बिल्कुल सेम टू सेम ये आने वाली कौम, मेरी उम्मत के लोग अपने से पहले लोगों के रास्ते पर चलेंगे। वह ज़िराअम बिज़िराइन, और एक हाथ जिस तरह दूसरे हाथ के सेम टू सेम होता है, उसी तरह सेम टू सेम ये मेरी उम्मत पिछली कौम के रास्ते पर चलेगी। हत्ता लौ सलक जोहरा ज़ब्बिन, यहाँ तक कि वो कौम, पिछली कौम किसी सांडे के बिल में चली जाए, एक जानवर है, किसी सांडे के बिल में चली जाए, तो मेरी उम्मत के लोग भी आंखें बंद कर कर उनके पीछे पीछे चलते हुए, उनकी पैरवी करते हुए, उनकी इताअत करते हुए उस सांडे के बिल में दाखिल हो जाएंगे, और ये नहीं सोचेंगे कि हम क्यों इस बिल में दाखिल हो रहे हैं। इस पेशन गोई को सुनकर सहाबा ने पूछा, कुलना या रसूल अल्लाह अल यहूद व नसारा, क्या हम लोग यहूद व नसारा की पैरवी करेंगे? क्या हम लोग यहूद व नसारा के तरीक़े पर चलेंगे? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने कहा, फमन, फिर किसकी? यहूद व नसारा की नहीं तो और किसकी? तुम लोग यहूद व नसारा की पैरवी करोगे, उनके रास्ते पर चलोगे। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। इस पेशन गोई को सुनने के बाद अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें, अगर हम अपनी सोसाइटी का जायज़ा लें, अगर हम अपने घर और ख़ानदान का जायज़ा लें, तो आज रसूल अकरम की ये पेशन गोई बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। आज के मुसलमान यहूद व नसारा के तरीक़े पर चल रहे हैं। यहूद व नसारा जो अंग्रेज़ हैं, जो अंग्रेज़ हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, आज मुसलमान अंग्रेज़ों के तरीक़े पर चल रहा है। आज मुसलमान अकाइद में भी अंग्रेज़ों के तरीक़े पर चल रहा है और आमाल में भी अंग्रेज़ों के तरीक़े पर चल रहा है। अकाइद की अगर हम बात करें तो यहूद व नसारा का जो अक़ीदा था वही अक़ीदा आज के नाम निहाद मुसलमानों का है। उनका अक़ीदा क्या था? यहूद व नसारा ने अपने बुज़ुर्गों की कब्रों को, अपने दरवेशों की कब्रों को, अपने बड़ों की कब्रों को, अपने नबियों की कब्रों को यहूद व नसारा ने दरगाह बना लिया था, सजदा गाह बना लिया था, इबादत खाना उन लोगों ने बना लिया था। और आज के मुसलमान बिल्कुल उन यहूद व नसारा के तरीक़े पर चलते हुए आज के मुसलमानों ने भी अपने दरवेशों को, अपने पीरों और बुजुर्गों की कब्रों को उन्होंने दरगाह बना लिया और इबादत खाना उन्होंने बना लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस हदीस की रावियाँ हैं, अम्मा आयशा बयान करती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने की हालत में हैं। ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम में कहा था, मरने की हालत में कहा था कि यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया था, मस्जिद बना लिया था। जब यहूद और नसारा पर दरगाह बनाने की वजह से अल्लाह के रसूल की लानत है, तो आज के जो नाम निहाद मुसलमान अपने बुजुर्गों की कब्रों को दरगाह बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, तो क्या अल्लाह के रसूल की ऐसे मुसलमानों पर लानत नहीं होगी? आज हूबहू बिल्कुल वैसे ही जिस तरह यहूद और नसारा के अकाइद थे, वैसा ही अकीदा
آج کے مسلمانوں کا ہے۔ ان یہود و نصارہ کا عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 میں کہا گیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان یہود و نصارہ نے اللہ کے علاوہ اپنے بڑوں کو رب بنا لیا تھا، اپنے بڑوں کو رب بنا لیا تھا۔ جس طرح رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس طرح رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے، جس طرح رب سے مانگنا ہے، جس طرح رب سے طلب کرنا ہے، جس طرح رب کی تعظیم کرنا ہے، جس طرح رب کی عزت کرنا ہے، بالکل ویسے ہی ان لوگوں نے اپنے بڑوں کو رب بنا لیا۔ آج کے لوگ بھی اللہ کی ماننے کے بجائے اپنے بڑوں کی مانتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی بات کو مانتے ہیں، وہی لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ عقائد کی اگر ہم بات کریں، اس کے بعد اعمال کی ہم بات کریں، تو اعمال میں بھی بالکل آج کے مسلمان یہود و نصارہ کی روش پر، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہود و نصارہ جیسے زندگی گزارتے ہیں، بالکل ویسے ہی آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔ ایک مسلمان جب صبح کرتا ہے تو صبح میں اپنے ہاتھ کو دھونے سے پہلے، اپنے ہاتھ کو دھونے سے پہلے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اسلام میں کہا گیا کہ ایک مسلمان جب صبح کرے تو اپنے کسی کھانے یا پینے کی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، اس وقت تک ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ نہ دھو لے۔ 3 مرتبہ دھونے کے بعد کسی کھانے اور پینے کی چیز کو ہاتھ لگانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ کے طریقے پر چل کر لوگ آج فیشن سمجھ کر بیڈ ٹی پیتے ہیں۔ بیڈ ٹی، بستر پر بیٹھ کر چائے پی جاتی ہے، نہار منہ، نہ کلی کیا نہ ہاتھ کو دھویا۔ یہود و نصارہ کے طریقے پر آج چائے کو پیا جاتا ہے، چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہم اعمال کی بات کریں تو ایک مسلمان آج صبح کرتا ہے، جب ناشتے کا وقت آتا ہے تو ناشتہ چمچوں سے کرتا ہے، ناشتہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہے، پانی پیتا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے، جبکہ یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے، یہود و نصارہ کا عمل ہے۔ ہو بہو آج وہی پیروی کی جا رہی ہے، اسی طریقے پر چلا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب کھانا کھا چکا ہو، کھانا کھانے کے بعد، ناشتہ کرنے کے بعد جب مسلمان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنے دکان کو نکلتا ہے، اپنے آفس کو نکلتا ہے، اپنے کسی کام اور کاروبار کے لیے نکلتا ہے، تو گھر والوں کو ٹاٹا اور بائے بائی کر کے نکلتا ہے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ جب تم گھر سے باہر نکلو، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلو، تم رب کی حفاظت میں آ جاؤ گے، شیطان سے تم بچ جاؤ گے۔ تم اپنے گھر سے نکلو، اپنے گھر والوں کو دعا دے کر، اپنے گھر والوں کی دعا لے کر تم اپنے گھر سے باہر نکلو۔ لیکن آج کا مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہوئے ٹاٹا اور بائی بائی کر کے نکلتا ہے۔ جب آفس پہنچتا ہے، جب اپنے دکان پہنچتا ہے، جب اپنے کام کی جگہ پر پہنچتا ہے، تو وہاں پر سلام کرنے کے بجائے، ہاتھ ملانے کے بجائے، خیر خیریت پوچھنے کے بجائے گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، ہیلو، ہاؤ آر یو، یہ سب اعمال یہود و نصارہ کے ہیں۔ جبکہ اسلام مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے ملو، ملاقات کرو تو تم اس کو سلام کرو، تم اس کو دعا دو، اس کی دعا لو، اس کی خیر خیریت پوچھو۔ لیکن آج مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہا ہے۔ آج کے مسلمانوں کا لباس کا اسٹائل ہو یا لائف اسٹائل ہو، آج اس کا ہیئر اسٹائل ہو یا اور کوئی اسٹائل ہو، پورے کے پورے طور پر آج مسلمان سر سے لے کر پیر تک یہود و نصارہ اور انگریزوں کے طریقے پر چل رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا لباس کیا ہے؟ آج مسلمانوں کے بالوں کی کٹنگ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی داڑیاں کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا
کہ یہودی اپنے مونچھ کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کاٹتے ہیں، تم لوگ داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنے مونچھوں کو کاٹو، تم لوگ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھو۔ لیکن کہاں آج مسلمان ان دین کی باتوں پر عمل کر رہا ہے؟ آج ہو بہو یہود و نصارہ اور انگریزوں کے طریقے پر مسلمان چل رہا ہے۔ اگر بچے کا جنم دن آ گیا برتھ ڈے کے نام پر، اگر کوئی 1 جنوری آ گئی ہیپی نیو ایئر کے نام پر، آج کتنی چیزیں ایسی ہیں۔ آج مسلمانوں کا لین دین ہو، آج مسلمانوں کی تجارت ہو، آج مسلمانوں کے معاملات ہو، ہر جگہ آج مسلمان انگریزوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ رسول اکرم کی پیشن گوئی ہے۔ آپ نے کہا سیم ٹو سیم میری آنے والی قوم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گی۔ آج ہمیں ان کے طور طریقے پر چلنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے دوسری پیشن گوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ میری امت فخر، تکبر، بغض، حسد اس بیماری میں مبتلا ہوگی۔ اس کی دلیل حاکم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیصیب امتی داء الامم فقالوا یا رسول اللہ وما داء الامم قال العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت عنقریب داء الامم اس بیماری میں مبتلا ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ داء الامم کیا ہے، یہ کون سی بیماری ہے جو آپ کی امت ہم لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشر والبطر، فخر کرنا اور تکبر کرنا میری امت میں پایا جائے گا، والتکاثر دنیا طلب کرنا، دنیا کا مال طلب کرنا، والتنافس فی الدنیا اور دنیا کمانے میں، دنیا جمانے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، ایک دوسرے سے دنیا کمانے میں مقابلہ کرنا، والتباغض آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، والتحاسد آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا، حتی یکون البغی یہاں تک کہ ظلم بڑھ جائے۔ رسول اکرم کی اس حدیث میں جن پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے، آج وہ پیشن گوئیاں بالکل صادق آ چکی ہیں، آج وہ باتیں بالکل پوری ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبر اور فخر کے بارے میں کہا، آج مسلمان تکبر اور فخر میں چور چور ہے۔ کسی کو کوئی عہدہ اور منصب مل گیا تو تکبر کرتا ہے، کسی کو اللہ نے دولت دے دی تو تکبر اور فخر کرتا ہے، اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا تکبر اور فخر کرتا ہے، اللہ نے کوئی نوکری دے دی، اللہ نے کوئی گھر دے دیا، اللہ نے کوئی بلڈنگ دے دی، اللہ نے کسی نعمت سے نواز دیا، تو آج مسلمان تکبر اور فخر کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے التکاثر کی جو بات کی، یعنی مال کمانا اور مال جمانا، آج مسلمان بس مال کمانے اور مال جمانے میں پڑا ہوا ہے۔ آج دین کی کوئی فکر نہیں ہے، آج نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے، آج دعوت کی کوئی فکر نہیں ہے، آج تبلیغ کی کوئی فکر نہیں ہے، آج اپنے نفس کی کوئی فکر نہیں ہے، آج اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج انسان بس دنیا کمانے اور دنیا جمانے میں پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو کہا التباغض، لوگ ایک دوسرے سے بغض کریں گے، دشمنی کریں گے۔ آج ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن ہے، آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن ہے، آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، آج بیٹا باپ کا دشمن ہے، آج چچا اپنے بھتیجے کا دشمن ہے،
آج بھانجا اپنے ماموں کا دشمن ہے، آج ساس اپنے بہو کی دشمن ہے، آج دیورانی اپنی جٹھانی کی دشمن ہے۔ ہر جگہ یہ بغض کی، عداوت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے دشمنی اور ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد کرنے میں پڑا ہوا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے جلتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھ گیا، اگر کسی نے کوئی ڈگری حاصل کر لی، اگر کسی نے کوئی عہدہ اور منصب حاصل کر لیا، تو آج مسلمان خود اس کے رشتہ دار، خود اس کے بھائی، خود اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اس کے دوست و احباب حسد کی آگ میں اس کی ٹانگ کو پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے چند پیشن گوئیاں ہیں۔ اسی طرح آپ کی پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب مساجد کو مزین کر دیا جائے گا، مساجد کو خوبصورت بنایا جائے گا، اور مسجدوں کو خوبصورت بنا کر لوگ اپنی مسجدوں پر فخر کریں گے۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کو بنائیں گے، مسجدوں کو خوبصورت بنائیں گے، مسجدوں کو مزین کریں گے، اور مسجدوں کو مزین کر کر آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ آج یہ پیشن گوئی بھی رسول اکرم کی مکمل ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کو کس قدر خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مساجد کو ڈیزائن والا بنایا جا رہا ہے، مساجد کو خوبصورت بنا کر لوگ آج ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں۔ فلاں محلے میں 50 لاکھ کی مسجد بنی ہے تو اسی محلے میں 60 لاکھ 80 لاکھ کی مسجد لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی مسجد سے ہماری مسجد بڑی ہو، ان کی مسجد میں 50,000 کا جھومر لگا ہوا ہے، ہماری مسجد میں 1 لاکھ کا جھومر ہو۔ ان کی مسجد میں ٹائلز لگے ہوئے ہیں، ہماری مسجد میں ماربل ہو۔ ان کی مسجد میں کولر ہیں، ہماری مسجد میں اے سی ہو۔ ان کی مسجد میں معمول جائے نماز ہے، ہماری مسجد میں عالی شان جائے نماز ہو۔ ان کی مسجد میں فلاں ہے، ہماری مسجد میں فلاں ہو۔ آج لوگ ایک دوسرے پر مسجدیں بنا کر فخر کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ مساجد اللہ کی ہیں، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ ان مساجد کو سیدھا سادہ رکھنا چاہیے، ان مساجد کو سیدھا سادہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو خوبصورت بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ آج مسجدوں پر ہمارا جو خرچ ہو رہا ہے، مسجد یہ اللہ کے گھر، یہ عبادت خانہ ہے، بس لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کے آرام کے لیے چند چیزیں رکھ دی جائیں، چند چیزوں سے کام چلا لیا جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن فلاں کی مسجد سے ہماری مسجد اچھی نظر آئے، فلاں کی مسجد سے ہماری مسجد کا نام ہو، اگر یہ سوچ کر، اس خیال سے اگر کوئی مسجد بناتا ہے، مسجد میں کچھ دیتا ہے، مسجد کو کچھ لگاتا ہے، مسجد کے ذمہ داران کچھ کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کو کل قیامت کے دن ان کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ رسول اکرم نے کہا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو خوبصورت بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا میری امت دنیا سے محبت کرے گی اور موت سے نفرت کرے گی۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ میری امت پر، تم لوگوں پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی غیر قوم کے لوگ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہماری میجورٹی کم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس وقت تم کثیر تعداد میں رہو گے، تم مسلمان بہت زیادہ رہو گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ پانی پر جو کف ہوتا ہے، جس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، سمندر پر جو کف ہوتا ہے اس کف کے برابر تمہاری حیثیت اور طاقت ہوگی، تم تعداد میں تو زیادہ رہو گے، اور اس ٹائم میں اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا اور تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن، اللہ کے رسول یہ وہن کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا یہ وہن ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی آج بالکل سچ ثابت ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن آج مسلمانوں کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو چن کر مارا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے۔ مسلمان مرد کے سامنے اس کی بیوی اور بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کی بہن حاملہ ہے، اس کی بیوی حاملہ ہے، مسلمان کی بیوی جو حاملہ ہے، غیر مسلم لوگ اس کے سامنے اس کا زنا کرتے ہیں، اس کے پیٹ کے بچے کو نکال کر تلوار کی نوک پر رکھ کر آج غیر مسلم اس پیٹ والے بچے کو کاٹ کر اپنی تلوار پر اچھال رہا ہے، مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اسی لیے کہ آج ہمارے اندر وہن پیدا ہو چکا ہے، اور وہن دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ آج مسلمان موت کو بھول چکا ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ موت مجھے نہیں آئے گی، گویا کہ اس نے ایسا آب حیات پی لیا ہے کہ وہ موت اس کا مزہ نہیں چکھنے والا ہے۔ موت سے بے خبر ہو کر آج مسلمان دنیا کی محبت میں پڑا ہوا ہے، بس دنیا کمانے میں پڑا ہوا ہے، اپنی ڈگریوں کو بنانے میں پڑا ہوا ہے، اپنے مال اور دولت، اپنی جائیداد کو جمانے میں پڑا ہوا ہے۔ اس حالت میں اگر ہم لوگ زندگی گزاریں گے تو پھر غیر مسلم تنظیمیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آج دیکھ لیجئے فلسطین کی کیا حالت ہے، آج آپ دیکھ لیجئے غزہ کی کیا حالت ہے، آج آپ مسلم ممالک کی حالت کو دیکھ لیجئے، آج اپنے ملک عزیز کی حالت کو دیکھ لیجئے۔ گجرات میں کیا منظر پیش آیا، گجرات میں کیا منظر پیش آیا، ہمارے آس پاس کے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے۔ آج مسلمان ایک ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہا ہے، موت سے نفرت ہے، اسی لیے آج مسلمانوں کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے۔ وہ صحابہ تھے جو اپنی موت کو، اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر، اپنے کفن کو سروں پر باندھ کر میدانوں میں اترتے تھے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپ سے آواز آتی تھی، تلواروں کی للکار آتی تھی، تو دشمن کئی مسافت دور ہونے کے باوجود مسلمانوں کی ہیبت اس کے دل پر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مسلمان تھے جو کبھی اپنی موت سے نفرت نہیں کرتے تھے، اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کو 313 ہونے کے باوجود 1000 پر غلبہ دے دیا۔ کبھی 1000 ہونے کے باوجود
10,000 पर गलबा दे दिया, कभी 10,000 होने के बावजूद 1,00,000 पर गलबा दे दिया। क्यों? उस टाइम के मुसलमान, उस टाइम के सहाबा दुनिया से मोहब्बत नहीं करते थे, अल्लाह की मोहब्बत उनके सामने हुआ करती थी, रसूल की इताअत उनके सामने हुआ करती थी, और मौत से नहीं डरते थे। आज मुसलमान मौत से डरता है, इसीलिए गैर मुस्लिम तंजीमें उस पर टूट पड़ रही हैं। इसी तरह एक आखिरी पेशन गोई बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब मेरी उम्मत ज़िना, रेशम का लिबास, नशा और गाने बजाने के आलात को हलाल समझ लेंगे, हलाल समझ लेंगे, हलाल समझकर उन चीज़ों को करेंगे। इसकी दलील बुखारी की हदीस है। अबू आमिर अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल-हरीरा वल-क़मरा वल-मआज़िफ़। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो लोग ज़िना को हलाल समझेंगे, जो लोग रेशम के लिबास को हलाल समझेंगे, जो लोग शराब को हलाल समझेंगे, जो लोग गाने बजाने के आलात को हलाल समझेंगे। आज ये पेशन गोई भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हो चुकी है। आज के मुसलमान ज़िना को हलाल समझकर कर रहे हैं। निकाह करना उनके लिए हलाल है, निकाह आसान है, लेकिन निकाह को मुश्किल बना लिया गया। निकाह करने के लिए आज 5 लाख 10 लाख की ज़रूरत है, ज़िना 1,000 1,500 500 में हो रहा है। आज ज़िना को हलाल समझकर लोग अपने मुंह को काला कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। आज बहुत से मुसलमानों ने रेशम के लिबास को हलाल समझकर रेशम के लिबास इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान शराब को आज हलाल समझकर शराब पी रहे हैं। आज शराब के नाम को बदल दिया गया है, बदल दिया गया है, हालांकि उसमें नशा है, हालांकि ऐसी चीज़ें जो आज मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के रसूल की वो पेशन गोई भी है कि शराब को हलाल समझकर उसका नाम बदल कर पिया जाएगा, नाम बदल कर पिया जाएगा। बहुत सारे लोग नशा इस्तेमाल करते हैं, उनसे पूछा जाए कि आप क्यों पीते हो, आप क्यों नशा लेते हो, कहते हैं कि हम सुबह से शाम तक काम कर कर थक जाते हैं, थकान दूर करने के लिए हम पीते हैं। कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए पीते हैं, कुछ लोग सेहत बनाने के लिए पीते हैं, उससे बॉडी बने, उससे और कुछ बने, उससे सेहत बने या ना बने, लेकिन शराब शराब है, शराब हराम है। छोटा सा भी नशा अगर किसी चीज़ में हो, छोटा सा भी नशा, चाहे वो बीड़ी हो या सिगरेट हो, चाहे वो गुटखा हो, तंबाकू हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें छोटा सा भी नशा हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार दिया है। लेकिन आज लोग इन चीज़ों को हलाल समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज लोग दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम बदल कर, नशे का नाम बदल कर दवाई के तौर पर बीमारी से बचने के लिए शराब जैसी, नशा जैसी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर गाने बजाने की आलात की हम बात करें तो कहाँ पर आज मोबाइल को लोग नाजायज़ समझते हैं। एक ज़माना था टीवी को लोग नाजायज़ समझते थे, एक ज़माना था गाने बजाने को लोग हराम और नाजायज़ समझते थे, एक ज़माना था लोग वीडियोग्राफी को हराम और नाजायज़ समझते थे। लेकिन आज जो मौसीकी के आलात, आज गाने बजाने के आलात, आज डांस और फिल्मों के आलात, ये मशीन या मोबाइल जो हमारी जेबों में है, जो हमारे हाथ में है, सुबह होती है तो गाने हमारे कानों में टकराते हैं, शाम होती है गाने हमारे कानों में टकराते हैं, रात होती है गाने और म्यूजिक हमारे कानों में टकराते हैं। कितने मुसलमान नौजवान कुरान पढ़कर सोने के बजाय, वुजू करके सोने के बजाय, दुआएं पढ़कर सोने के बजाय, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर सोने के बजाय, कितने मुसलमान नौजवान अपने कानों में एयरफोन्स रखकर गाना सुनते सुनते सोते हैं। हालांकि नींद ये मौत की बहन है। अगर अल्लाह ने सुला दिया और सुबह में अल्लाह ने ना उठाया तो अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे?
اگر گانے سنتے سنتے گندی فلمیں دیکھتے دیکھتے بے حیا والی چیزوں کو ان تصاویر کو دیکھتے دیکھتے ہماری موت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کل ہم کیا جواب دیں گے؟ آج میوزک کے ان آلات کو لوگ حلال سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے. موبائل کے دو رخ ہیں، موبائل کے دو رخ ہیں، حلال بھی ہے حرام بھی ہے، لیکن جو حلال چیزیں ہیں اس کو استعمال کیا جائے. اللہ نے موبائل کو نعمت اور رحمت بھی بنایا ہے، اسی جگہ پر موبائل کو زحمت بھی بنایا ہے. موبائل سے ہم گانا سنیں گے تو عذاب ہے، اگر موبائل سے ہم قرآن سنیں گے تو ثواب ہے. اگر موبائل سے ہم کسی کی مدد کر دیں گے تو ثواب ہے. اگر موبائل سے ہم کسی کو ٹینشن پہنچائیں گے، کوئی گناہ کا کام کریں گے تو یہ عذاب ہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویاں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر شرک سے بچائے، ہر بدعت سے بچائے، ہر خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے روٹی روزی کا انتظام کر دے. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان غیر مسلم تنظیموں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنائے. دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کرے، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کرے، اور مرنے سے پہلے پہلے ہمیں سدھر جانے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.